بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ جملہ بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ جی ہمارے ممبروں پہ تو بس یہی رہ گیا ہے کہ جی فلاں حلالی ہے اور فلاں حرامی ہے، اور حلالی حرامی کی سند جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں، اور یہ باتیں صحیح نہیں ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، ممبر پہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور ایسی بات کوئی ہے بھی نہیں نا۔ یعنی یہ جو بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف شٹلے ہیں، یا یہ صرف ہوائی فائرنگ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوائی باتیں ہیں جی، اپنی طرف سے باتیں ہیں جی، اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے، اور یہ اس طرح۔ اچھا، یہ جو لوگ کہ جب کوئی خطیب یا کوئی ذاکر یا کوئی بھی ممبر پر آنے والا جب بات کرتا ہے اس طرح کی کہ مولا علی علیہ السلام کا دشمن حرام زادہ ہے یا حرامی ہے، ڈائریکٹ کہہ لیں، تو یہ روشن خیال جو ہے یہ اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی اس نے تو جی ممبر کی توہین کر دی ہے، اس نے تو جی تشیع کی توہین کر دی ہے، اس نے جی مولا علی کی توہین کر دی۔ او اللہ دے بندے، یہ در حقیقت ان لوگوں کے متعلق میں کہتا ہوں کہ یہ روشن خیال نہیں، یہ راشن خیال ہوتے ہیں۔ ان بدبختوں کو ناصبیوں کے ساتھ یارانہ بڑا عزیز ہوتا ہے، ناصبیوں کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوتی ہے، ناصبی انہیں اچھے لگتے ہیں، ناصبیوں کے پروگرام انہیں اچھے لگتے ہیں، ناصبیوں کی عبادات انہیں اچھی لگتی ہیں، ہر چیز جو ناصبی کرتے ہیں نا، یہ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں زیادہ دیر تو یہ آپ کے سامنے ان کے مدارس کی تعریفیں، ان کے محافل، ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، ان کی جو عبادات، ان کا جو پہناوا ہوتا ہے، ان کی یہ تعریف کرتے ہیں، اور جو مومن شیعہ ہے اس کے متعلق ان کے زبان سے ہمیشہ گھٹیا بات، غلط بات نکلی۔ تو اپنے اپنے موضوع پر رہتے ہیں، جس موضوع پر میں جو ہے وہ آج آپ کو 4-5 جو ہے وہ احادیث، یا چلیں آپ کی آسانی کے لیے تھوڑی اس سے احادیث سنا دوں۔ وہ احادیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، وہ ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دشمن اہل بیت، دشمن علی حرامی ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، اس کا جواب ہے کہ پکا ٹھکا حرامی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس احادیث ہیں، رسول خدا نے فرمایا، ائمہ اہل بیت نے جو ہے فرمایا۔ آپ دیکھیں، آپ حدیث دیکھیں، کتاب ہے اعمال صدوق، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا آقا فرماتے ہیں وَقَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلَال۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ حلالی ہے۔ وَهُوَ يُبْغِضُنِي وَيُبْغِضُ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ۔ فرمایا وہ بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ حلالی ہے، جبکہ وہ مجھ علی سے اور میرے بچوں سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے، تو وہ اس کا جو گمان ہے وہ باطل ہے، وہ حرامی ہے، پکا ٹھکا حرامی ہے۔ اچھا، یہ ایک حدیث دیکھی آپ نے۔ پھر آپ جو ہے وہ دیکھیے، کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الاحتجاج۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہو قال لعلی بن ابی طالب علیہ السلام یا علی لا يحبک الا من طابت ولادته ولا يبغضک الا من خبثت ولادته۔ فرمایا کہ اے علی، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ سے محبت رکھنے والا جو ہے وہ حلال زادہ ہوتا ہے، اور آپ سے جو بغض رکھتا ہے نا، وہ اس کی ولادت بڑی گندی ہے، وہ خبیث آدمی ہے، اس معاملے میں بدبخت حرامی ہے وہ۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور کتاب ہے وسائل الشیعہ، بڑی مشہور کتاب۔ قال، مولا آقا فرماتے ہیں، مولا امام صادق علیہ السلام، قال علامات ولد الزنا ثلاث۔ فرمایا 3 علامتیں ہیں حرامی کی، 3 علامتیں۔ تیسری علامت جو ہے وہ مولا آقا فرماتے ہیں وَبُغْضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ہم اہل بیت سے بغض رکھنا جو ہے وہ حرامی ہونے کی علامت ہے۔ پھر مولا آقا نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، یہ آپ نے اکثر ممبروں پر سنی ہوگی۔ مولا آقا فرماتے ہیں من وجد، یہ کتاب ہے اعمال صدوق، من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لأمه۔ فرمایا کہ جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے وہ اپنی ماں کو دعا دے۔ کیوں مولا آقا؟ فرمایا فَإِنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهَا، اس لیے
جو ہے وہ دعا دے، کیونکہ آپ کی ماں نے آپ کے والد کے ساتھ خیانت نہیں کی، آپ حلال زادے ہو، آپ کو حلال زادہ پیدا کیا آپ کی ماں نے۔ اگر آپ کے دل میں حب اہل بیت رسول ہے تو مومنین کرام اس طرح کی مکروہ آوازیں اور مکروہ چہرے اور مکروہ لباس اور گھٹیا اور پست جو آپ کے روشن خیال اور ہمارے الفاظ میں راشن خیال یہ جو ہوتے ہیں، انہیں اپنے حلقے سے دور رکھیے، انہیں پہچانیے، انہیں احادیث اہل بیت پر ان کے پہلے بات اطلاعات ہی نہیں ہیں، یعنی انہیں معلومات نہیں ہیں، انہوں نے احادیث اہل بیت نہیں پڑھی ہوتی، اگر پڑھی بھی ہوتی ہیں تو یہ چھپا جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی دشمن اہل بیت حرام زادہ ہوتا ہے، یہ گالی نہیں ہے، یہ اس کے متعلق ایک حقیقت ہے جو خود ائمہ اہل بیت نے جو ہے بیان کیا۔ میں رسول خدا کا فرمان دکھا دیا، مولا علی کا فرمان دکھا دیا، مولا امام صادق کا فرمان دکھا دیا کہ دشمن اہل بیت جو ہے وہ پکا ٹھکا حرامی ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد احادیث دیکھنے کے بعد بھی کوئی بندہ طنز کرے کہ جی نہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ دشمن اہل بیت جو ہے وہ حرام زادہ ہے، ویسا باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو ان کے لیے پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو جو کچھ کہوں گا وہ بہرحال آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ بہرحال اگر میں امید کرتا ہوں آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی، اور اگر پسند آتی ہے تو دیگر مومنین تک بھی جو ہے یہ احادیث اہل بیت ضرور پہنچایا کریں۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔